آپ کی حکومت قائم ہے تو ذرا سچ بتا دو. کہتے ہیں نا ہینڈز آن ہارٹ, اپنی وجہ سے قائم ہے, اپنے زور بازو پہ آپ کھڑے ہیں یا نظریں کہیں اور ہیں اور اس لیے مضبوط ہے؟ الحمدللہ دیکھیں, باوجود اس کے کہ ہماری اپوزیشن اور کچھ میڈیا کے کچھ سیکشنز میں بھی اس بات کو بڑا, اس نیریٹو کو دھکا دینے کی بڑی کوشش کی ہے کہ یہ سٹک کر جائے, لیکن پاکستان کے عوام اتنے بیوقوف نہیں ہیں. اچھا, ہماری حکومت الحمدللہ جس طرح سے اپنی میرٹ پہ جس طرح کہ وہ کام کر رہی ہے اس کی بنیاد پہ کھڑی ہے. اور آپ اپوزیشن کا تو ایک پروپیگنڈا ہوگا, وہ تو کبھی تعریف کر ہی نہیں سکتے ہماری. اچھا, تو جو ہمیں پھر ایک پیمانہ تو ڈھونڈنا ہوگا نا کہ کون تعریف کر رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل جتنے بھی ادارے ہیں کہ ہمارے یہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا احساس جیسا پروگرام جس کی کہ انٹرنیشنل پذیرائی ہوئی, ہمارا کووڈ کی ہینڈلنگ جس میں کہ اکانومسٹ اور جتنے بھی جریدے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹاپ 3 کنٹریز جنہوں نے کہ کووڈ جیسے ڈسٹرکٹیو ایک وبا کو ہینڈل کیا بوتھ اکنامکلی اینڈ ہیلتھ وائز. پھر ہماری جو اکانومی کی پرفارمنس ہے, آپ کو بلومبرگ کے دیکھ لیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کی جو ہماری یہ پہلے 5.6 پہ اتنے جمپے لگاتے تھے, آخری سال میں کیا ملک کو قرضوں میں ڈبو کر اور ایک آرٹیفیشل طریقے سے گروتھ دکھا کر کہ جی ہم نے 5.6, ابھی تو یہ ہم نے کووڈ جیسے حالات میں جس میں کہ پوری دنیا ایک انتشار ان کی اکانومیوں میں ایک پورا ایک بھونچال آیا ہوا ہے, ہم 5.37 کرتے ہیں, اس کا ذکر نہیں ہوتا. پرفارمنس کی وجہ سے اتنے مضبوط ہیں اور کنٹینیو کر رہے ہیں اور آپ کو اپوزیشن کچھ نہیں بگاڑ سکتی. دیکھیں دوسری بات نہیں بالکل دیکھیں میم بالکل, بیکاز ہماری لیڈرشپ, ہمیں عمران خان پہ نہ صرف بھروسہ ہے, ہمیں نہ صرف فخر ہے, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں وقت اگر ملک کی آخری کوئی ہوپ ہے وہ عمران خان ہے, اور وہ اسی ایکسپیکٹیشنز پہ وہ پورا اتر رہا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں, شبلی بھائی ایک بار سر ارد سن لیں, اگر یہ بات ہے بالکل تھوڑی سیاسی بات آپ ضرور بتائیے گا, اپنی جماعت کے اچھے کام بھی اپنی حکومت کے, لیکن ایک سیاسی بات یہ اپنی جگہ موجود ہے کہ جب آپ کے سٹنگ فیڈرل منسٹر ہیں, آپ کے کولیگ ہیں شیخ رشید صاحب, وہ یہ کہتے ہیں ایک ہاتھ عمران خان صاحب کے سر پہ ہے. اب یقینی طور پر یا تو وہ کہیں جی عوام کا ہاتھ ان کی نبض پہ ہے, یا ان کا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہے, یا عوام کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے. وہ اشارہ کر رہے ہیں پاکستان کی مقتدر حلقے مثالی تعلقات کی وجہ سے آپ کی حکومت چل رہی ہے. اس طرح نہیں, ایک طرف ہوں کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ ہاتھ اٹھ گیا ہے, کبھی کہتے ہیں ہاتھ ڈل گیا. میں اس کی اس بات کو صحیح پہ رکھیں, شیخ رشید صاحب کی بات نہیں وہ چھوڑیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک کی آپ تدائی میں ایگری کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویسے ملک کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ اس کو اس جیسی تھرڈ ریٹ اپوزیشن ملے جو کہ ہمیں ملی ہوئی ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ دیکھیں اگر آپ کی ملک کی اگر بدنامی ہوتی ہے کہ کرپشن کے انڈیکس میں آپ 140 نمبر پہ آتے ہیں, وہ کیوں نہیں آئیں گے آپ کہ آپ کے لیڈر آف اپوزیشن ہیں, ان کے اکاؤنٹس میں ان کے منشی مقصود منشی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے, اسی طرح کوئی دوسرا ہے پتنی مسرور ہے کوئی, ان کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے ملتے ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن کی وجہ سے آپ اکنامک پرسپشن اینڈ وہ جو کرپشن پرسپشن انڈیکس میں آپ کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں کیوں نہیں ہوگا, بیکاز جب اسی ملک کا اپوزیشن لیڈر. شبلی بھائی آپ نے وہ رپورٹ کو اس کو پڑھے نا, مجھے تو فواد چودھری صاحب سے سوال پوچھا تھا, آپ سے پوچھ لے تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے منی لانڈرنگ کیا جس کی وجہ سے کرپشن پرسپشن انڈیکس میں ہمارا گڑبڑا کر. یہ تو آپ نے بڑا عجیب سا سوال کیا میرے بھائی, یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. ملک کی میں آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں. دیکھیں جب آپ کے ملک کا انڈیکس آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے ملک کے اشرافیہ میں جو ایک پورا کلچر پرسپشن بنا ہوتا ہے کرپشن کا, منی لانڈرنگ کا, یہ سارا یہ کون تھا؟ ہم تو ابھی 3 سال ہوئے آئے ہیں, ہمارا لیڈر پہ الحمدللہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس کے بارے میں. دور میں وہ ٹھیک تھا, ذرا بہتر تھا, آپ کے وقت میں اوپر کیسے چلا گیا؟ نہیں اوپر چلا, یہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا یہ جو مقصود منشی اور مسرور کے اکاؤنٹ میں اس طرح کے اور وہ ہیں. جب آپ کے میں یہ کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کسی بھی ملک میں ایک بہت اہم وہ اس کا ایک وہ ہوتا ہے لیول ہوتا ہے, جب وہ اس طرح کی کرپشن اور روز پڑھیں گے کہ جی ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایسے اپارٹمنٹس میں جس کا کہ انہوں نے آج تک سپریم کورٹ کو جواب نہیں دیا, اس ملک کے عوام کو جواب نہیں دیا, اور وہاں سے بیٹھ کے یہ مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ تحادی موجود ہے, میری بات سنیں, سوری آپ کے تحادی موجود ہے آپ کے ساتھ, ان کو کئی کو میں آپ کو بتاؤں نا آف دا ریکارڈ وہ احتجاج بھی کرتے ہیں, بہت سی باتوں سے وہ اگری نہیں کرتے. مجھے بتائیں آپ کی حکومت قائم محض, اب میں دوبارہ وہی کہوں گا جو پرنسپل سوال ہے کہ اپنی وجہ سے قائم ہے یا آپ
اپوزیشن کہتی ہے کہ نہیں جی ہم تو ان کو ایک دن میں کھدیڑ دیں, وہ تو کر دینا. یہ تو وہ ہاتھ ہے جس کا شیخ رشید صاحب ذکر کرتے ہیں. میری بات سنیں تو پھر یہ اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کریں کہ کل جا رہی ہے اور ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ایک طرف ہو نا. اچھا, اپنی ان کی نالائکی کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے آپ کو یاد ہے پی ڈی ایم جب پورے زور و شور پہ تھی, جس میں کہ پیپلز پارٹی بھی تھی اور یہ ساری پارٹیز تھیں, کیا بگاڑ لیا؟ 100 لوگ اکٹھے نہیں کر سکے. ہم بگاڑ سکتے ہیں لیکن ہمیں بگاڑنا دیتا کوئی نہیں. میری بات سنیں, عوام ہے, عوام نے ان کا بائیکاٹ کیا, ان کے پیچھے نہیں آئے, ان کی ہر کال پہ نہیں آئے. ایک آدھ جلسہ جس میں کہ 4-5 ہزار لوگ آ گئے, ادروائز تو ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے. آپ تو گواہ ہیں اس کے. آپ دیکھیں ان کے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں فیل ہوئے ہیں. ٹھیک, اچھا جلسے کیوں فیل ہیں؟ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, آپس میں چلیں وہ لڑتے رہتے ہیں. لیکن مصدق ملک صاحب, سر میں اگین آپ سے بھی, آپ بھی کھلی ڈلی بات کرتے ہیں سر, میں سعید غنی صاحب سے بھی پوچھوں گا ہینڈز آن ہارٹ سر, کیا یہ حکومت, شبلی صاحب تو کہتے ہیں ہماری پرفارمنس اتنی تگڑی ہے, یا تو ایک بات پہ ٹھہر جو, کبھی کہتے ہیں جی ہاتھ اٹھ گیا ہے, کبھی کہتے ہیں ہاتھ موجود ہے, جو بھی ہے, لیکن شیخ رشید صاحب کی بات اپنی جگہ. بٹ فیکٹ ریمینز, کیا آپ یا پوری اپوزیشن حکومت کو اس لیے گھر نہیں بھیج سکی کہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے, یا ان کے پاس کچھ ایسا ہے جس کے اوپر آپ کا زور نہیں چلتا؟ دیکھیے پرفارمنس تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے. چینی کی قیمت کے اندر جو 50 روپے کی چینی تھی وہ 100 روپے کی ہو گئی. گندم کی قیمت جو 360 روپے تھی وہ 750 روپے ہو گئی. جو دال کی قیمت جو 100 روپیہ 115 روپے تھی وہ تقریباً 200 روپے تک چلی گئی. اور اگر آپ دال ماش کی بات کریں تو وہ تقریباً 277 روپے تک چلی گئی. اچھا سر. گھی کی قیمت 148 سے بڑھ کے تقریباً 360 روپے ہو گئی. اور رائس کی قیمت جو ہے وہ 75 روپے سے بڑھ کے تقریباً 125 روپے ہو گئی. مرغی کی قیمت 190 سے بڑھ کے 290 190 سے بڑھ کے 290. ایون اگر دے ہی رہے ہیں تو آپ کی بات آرام سے سنیں. تو میں تو نہیں, تو مطلب ہے میں نے ٹھیک باتیں کی ہوں گی, نہیں تو انہوں نے بھی ان کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہوں گی. اب ادھر نرخنامہ, ایک سیکنڈ جی, ادھر یہ آپ کا سیریس پروگرام ہے, ادھر آپ نرخنامہ ہے تو ساتھ میں وہ حکومت کی پرفارمنس بتا رہی ہے مہنگائی ہے یا نہیں ہے. نہیں مہنگائی تو میں نے کہہ دیا کہ ہے, پوری دنیا میں مہنگائی ہے, پوری دنیا میں مہنگائی ہے. دیکھیں سر اس کو اپنا آرگومنٹ, اچھا ایون فیلڈ کی قیمت بھی بتا دیں, ایون فیلڈ کی قیمت بھی بتا دیں کتنی بڑی ہے. قیمت کے اوپر وہ بھی بتا دیں گے وہ, لیکن ملک صاحب اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کیجئے کائنڈلی. جی اس وقت بنیادی طور پہ اگر آپ نے نرخ نامہ نہیں سننا, کیونکہ یہ وہ نرخ نامہ ہے جو انسان کی, جو غریب آدمی ہے اس کی زندگی کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہے. 3 سال کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت میں تقریباً 100% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. بجلی کی قیمت میں 250% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. گیس کی قیمت میں 300% اضافہ ہوا ہے. دوائیوں کی قیمت کے اندر 550 سے 600% اضافہ ہوا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اگر کوئی اپنے بجلی کا بل دے تو ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتا, اگر ماں باپ کی دوا لے کے گھر آ جائے تو اسکول میں بچوں کی فیس نہیں دے پاتا. اور ابھی گرمیاں آ رہی ہیں, آپ کے سامنے لوگ آ جائیں گے. سردیوں میں تو آپ نے گیس کا حال دیکھ لیا. اب گرمیوں کی آمد ہے, مارچ اپریل کے اندر جب آپ پنکھے چلیں گے, جب کوئی اس طرح کی چیزیں چلیں گی, تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بندہ جس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے, جب اس کا 8,000 یا 9,000 بجلی کا بل آئے گا تو وہ کس کو روئے گا.